السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اور سامعین، یہ بندہ ناچیز آپ لوگوں کی خدمت میں جائیداد اور دشمنی کے جھگڑوں سے نجات کے لیے ایک بے مثال مجرب روحانی قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہے، اور یہ چیزیں اکثر لوگوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، اس کے لیے بھی ہمارے کئی احباب ساتھی فرمائش ظاہر کیے تھے کہ حضرت مولانا آپ اس طریقے کے جو سماج اور معاشرے کے اندر مرض کینسر کی طرح پھیل رہا ہے، بھائی بھائی میں تفرقہ، اپنے معاشرے اور سماج کے اندر رشتہ داروں کے مابین تفرقہ، جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں یا تجارت کے حصہ دار ہونے کے سلسلے میں بالکل سرگرمی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس تفرقہ اور دشمنی کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل ظاہر کریں، شائع کریں، جو عمل ہم کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کو عافیت نصیب ہو۔ میرے ناظرین، میں بہت ہی کم وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مخالف یا فریقین زمین یا جائیداد کے لیے یا اس مسئلہ میں شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، تو بہت ہی کم وقت میں ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر، وہ عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر سورہ سجدہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دل سے یقینی طور پر ایمان اور یقین کی درستگی کے ساتھ دل سے یقینی طور پر دعا کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ملازمت کے سلسلے میں یا مسئلہ میں افسران یا ساتھی عملہ تکلیف دے رہے ہیں، اسے نہیں ہونے دے رہے ہیں یا گڑبڑا رہے ہیں، یا دل و دماغ نہیں مل رہا ہے، مزاجی کیفیت الگ ہے ان کی، اب ان کو کیسے ان کی اصلاح کی جائے؟ ملازمت کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں، انٹرویو کے سلسلے میں افسران کو کیسے راضی کریں، اس کا کیا عمل ہے؟ تو میرے ناظرین، نماز فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورہ سجدہ 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر دعا کرنی ہے، اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ، ایمان اور یقین کی درستگی کے ساتھ، اس کلام کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سچا لو لگاتے ہوئے پروردگار عالم سے عافیت اور سکون کے لیے اور نصرت اور مدد کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، جو عمل ہم نے بتائی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر سورہ سجدہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھ لینے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ سجدہ پڑھنی ہے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اور اللہ سے دعا کرنی۔ اسی طریقے سے ایک کیفیت اور صورت یہ بھی ہے کہ اگر انٹرویو یا ایگزام کے اندر یا نوکری یا ملازمت کے سلسلے میں افسران بچھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ دور آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ سجدہ 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرنی ہے، اور کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنی ہے، ایمان اور یقین کی درستگی کے ساتھ۔
میرے ناظرین، اگر ہم اس عمل کے شروع اور اخیر میں درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں 11 مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو اور بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس عمل کو کرتے ہیں میرے ناظرین اور سامعین تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کھل کر شامل حال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں چاہیے بھی ایمان و یقین کے ساتھ اس صورت کی اور اس مسئلہ کے درپیش ہونے کی صورت میں ہمیں عمل کرنی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میرے ناظرین اور سامعین، اپنے اعمال کی درستگی بھی کرنی ہے۔ گھر کے اندر، مکان کے اندر، دکان کے اندر، خلیان کے اندر دینداری پیدا کرنی ہے، اور اپنے خاندان کو، بچوں کو اور خود اپنے آپ بھی نماز کے پابند بنیں، نماز کے لیے کھڑا رکھیں، اور میرے ناظرین اور سامعین اپنے گھروں کے اندر فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کی عادت ڈالیں، اور یہ عمل کریں کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اس سے آفات سماویہ کٹتے ہیں اور شیاطین بے تحاشا بھاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکت اور نصرت کھل کر شامل حال ہوتی ہے۔ تو من جملہ تمام چیزیں میں امید کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اب میں میرے ناظرین چلتے چلتے ایک بات بتا دوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل، یہ چینل اخلاقی، معاشرتی، سماجی، تہذیبی چینل ہے، اور ایسے ذکر و اذکار قرآن و حدیث کی روشنی میں شائع کرتا آ رہا ہے۔ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں اور نا آشنا ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ چیزیں آپ تک بارہا وقتی طور پر پہنچتی رہیں، اور اپنے احباب کے پاس بھی بھیجیں، تاکہ اس بندہ ناچیز کے ساتھ آپ بھی ثواب کے برابر کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔